علیکم ناظرین، میں امداد سومرو اور میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں۔ حیدرآباد کے دو مایہ ناز صحافیوں کے ساتھ، بلکہ سندھ کے دو بڑے صحافیوں کے ساتھ۔ ایک طرف میرے ساتھ ہیں فاروق سومرو صاحب اور دوسری طرف مہیش کمار صاحب۔ کیونکہ میں لاہور سے ہوں ظاہر ہے، تو لاہور میں بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کو کسی اور تناظر سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے جو دوسرے علاقے ہیں جن کے اوپر لاہور کی سیاست ڈومیننٹ کرتی ہے، یا جو لاہور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی لاہور میں کیا چل رہا ہے، اور پھر چاہے پاکستان کے سیاستدان ہوں، پاکستان کے صحافی ہوں، اس سے وہ اثر لے نہ لے، لیکن بہرحال اس کو دور بیٹھ کر دیکھ ضرور رہے ہوتے ہیں۔ تو لاہور میں جو تماشا چل رہا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، گو کہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہوا ہے، عبوری آرڈر ہے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بحال ہو گئے، اور جو اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچ گئیں۔ تو اس ساری صورتحال کو اور عمران خان صاحب کی پولیٹکس، وفاقی حکمران اتحاد جو ہے ان کی سیاست کو یہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ مہیش کمار صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ مہیش صاحب، آپ تو خیر لندن سے بھی ہو کر آئے، نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کر کے آئے۔ یہ جو چل رہا ہے اسلام آباد، لاہور اور اسلام آباد میں، اور آج کل تو لاہور میں، آپ کتنا اس سے جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر؟ سندھ کی پولیٹکس انٹائرلی ڈفرینٹ ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے پنجاب میں اگر کوئی ہلچل ہوتی ہے، ہل جل ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ دیکھیں امداد بھائی، دیکھیں جو پنجاب کی سیاست ہے یا لاہور کی سیاست پورے پاکستان پہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ویسے قومی اسمبلی میں بھی جتنی پنجاب کی سیٹیں ہیں، جتنی 3 صوبوں کے سے زیادہ سیٹیں ہیں، ظاہر ہے تو الٹیمیٹلی پنجاب کی سیاست کا پورے پاکستان کی سیاست پہ اثر ہوگا۔ یہ جو ابھی نیا تماشا ابھی یہ شروع ہوا ہے، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے جب عمران خان کی جو کے خلاف جو عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، جمہوری طریقے سے ایک ووٹنگ ہوئی تھی، وہاں سے ایک سارا سسٹم شروع ہوا ہے۔ تو ابھی آگے چل کر آپ نے دیکھا کہ نئے نئے انکشافات ہوئے، وہ منصف الہی، پرویز الہی نے جو جس طرح کی باتیں بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس گیم میں کس طرح وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، مگر باجوہ صاحب کے حوالے سے جو آپ یہ تو نیوٹرلٹی نہیں ہوئی۔ ایک طرف اس طرح ادھر وفاق میں شہباز شریف کا عدم اعتماد کی سربراہی میں کامیاب ہو گئی، دوسرے طرف وہی باجوہ صاحب عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت ہوتے ہوئے، مگر تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، حکومت دلوازی جو ہے پرویز الہی کو، یہ پورا گیم ہے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی۔ وہ جو چلا ابھی اس کا ظاہر ہے بھگت تو پاکستان کے عوام رہے ہیں، ظاہر ہے دوسرے صوبوں کے لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ سارا پنجاب ایسا نہیں ہے کہ وہ پنجاب کا لاہور کا مسئلہ ہے، یہ سارے ملک کا مسئلہ ہے، ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے۔ نہ کو ڈیموکریسی کو چلنے دے رہے ہیں، تو وہ ابھی ایک طریقہ ہے بھائی، عزم اعتماد کامیاب جمہوری طریقے سے ہو گئی بھائی، ایک وزیر اعظم آ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں ٹائم پہ الیکشن کراؤں گا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی مداخلت کر رہی ہے۔ فاروق صاحب، اس کے بعد دوبارہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ فاروق صاحب، آپ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو پنجاب کے سین میں جس طرح عدالت کا فیصلہ آیا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کے فٹ پرنٹ موجود ہیں ساری صورتحال پر؟ دیکھیں امداد، ہماری 70 سالہ تاریخ رہی ہے کہ پوری سیاست اسٹیبلشمنٹ نے چلائی ہے۔ اگر ہم ان کی بات پہ اعتبار بھی کر لیں، اور ہو سکتا ہے یہ اس وقت اے پولیٹیکل ہو بھی چکے ہوں، لیکن ان کی جو جڑیں ہیں، جو بقایات ہیں، وہ ابھی تک سسٹم میں موجود ہے، اسی لیے وہ اثر انداز ہوں گی، بھلی وہ چاہیں نہ چاہیں، لیکن وہ اثر انداز ہوگی۔ سو وہ نظر بھی آ رہا ہے، جیسے بلاول صاحب نے ابھی کہا کہ بھلے اگر فوج نے کہا ہے، وہاں کی کمان تبدیل ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن جو دوسرے ادارے، کیونکہ ادھر تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ہم فوج کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ عدلیہ بھی ہے، ایلیٹ کلاس بھی ہے، بڑے سرمایہ دار بھی ہے، جو سارے مل کر چلاتے ہیں۔ ظاہر سب کے جو ہے وہاں پہ مفاد ہے، اور کوئی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اور وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اصل امتحان سیاسی پارٹیوں کا ہے کہ وہ ان جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، ان کو اے پولیٹیکل رکھنے کے لیے وہ اپنا کردار کیسے ادا کر رہے ہیں۔ عمران کی جو سیاست ہے، اس کا بنیاد جو ہے نا، آپ اس کی جو وہ کہتا ہے کہ میری 22 سالہ جدوجہد ہے، اگر آپ اس کو مانیٹر کریں اور غور کریں تو اس کی سیاست کا بنیاد بحران ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب تک بحران ہوگا میری سیاست چلے گی، اگر بحران ختم ہو گیا تو میری سیاست نہیں چلے گی۔ اسی لیے کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی معاشی پروگرام ہے، نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، اس کا بنیاد سیاست کا بحران ہے۔ اسی لیے وہ ہر وقت
पहले वफाक में, अभी सूबों में वो बहरान रखना चाहता है। और हम जो इधर सिंध में बैठे हैं, बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, वो समझते हैं कि अगर तसलसल चलेगा तो बहुत ही ग्रीवेंसेस है सिंध के, बलूचिस्तान के, लेकिन सिस्टम चलेगा तो उनके लिए अच्छाइयाँ पैदा होगी, एक उम्मीद होगी। इमरान के इस बहरानी सियासत की वजह से सिंध, बलूचिस्तान और अब तो केपी की जो सूरत हाल है वो सारे भुगत रहे हैं। पंजाब तो एक सेटल्ड सूबा है, लेकिन उसको उसने बहरान की तरफ धकेल दिया है। ये मेरे ख्याल में छोटे सूबों के लिए, जो सूबों के हुकूक की बात करते हैं, उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। इमरान खान साहब को अब आप देख रहे हैं कि वो क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा होता है लाहौर में बैठ कर के उनकी कमर टूट चुकी हुई है, वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। मतलब 27 मार्च से शुरू हुए हैं और फिर आखिरी 26 नवंबर, तो कोई टारगेट वो अचीव नहीं कर सके, ना इंतखाबात ले सके, ना मर्दी का आर्मी चीफ लगा सके। और फिर मौजूदा आर्मी चीफ पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की 17 दिसंबर को, ये कहकर कि जी मेरी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, हाफिज़ हैं आप, हाफिज़ कुरान हैं, सुना है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आपको कहाँ, मतलब ये सारी बातें बता रही कि इमरान खान साहब की कमर टूट चुकी हुई है। आपको, क्योंकि सिंध में पीटीआई है नहीं, पीटीआई की कभी ना आई पीटीआई, ना उन्होंने कभी कोशिश की। दारुल हुकूमत कराची के अलावा तो कहीं उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब कहीं उठ पाएंगे दोबारा अपना वो जो पाकिस्तान की कौमी सियासत में मौसर एक पार्टी के तौर पर? देखिए आप समझे कि 2018 में तो ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं कि इमरान खान को लाया गया था, एक मंसूबे के तहत लाया गया था, वो डिलीवर नहीं कर सके, या जिन लोगों ने जो लोग लाए वो भी मान रहे हैं उनके उम्मीदों पे वो वही कोई भी गवर्नेंस नहीं दिखा रखे। उसकी करप्शन खुद इमरान खान के ऊपर आप देख रहे हैं कि करप्शन का बादशाह बन गया है। उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनके घर से जो करप्शन हुई है। अभी जो ये कहता है कि उसकी कमर टूट गई है, मैं कहता हूँ इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। इमरान खान के वोट हैं, मतलब इमरान खान की सलाहियत नहीं है। लोगों को एक नारा पसंद आया था, चेंज थी, लोगों ने वो कुछ कहते हैं ना, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। हाँ। इमरान खान ने अपने आप के साथ किया, किसी ने नहीं किया, वो किसी तो और ने ठीक नहीं है। किया। उसमें हुकूमत करने का तो मैं कहता हूँ कि एक ज़िले चलाने का उसमें वो स्टफ़ भी नहीं है उसमें। बाकी वोट हैं, लोग उसके अट्रैक्शन में, उसके नारों में आ गए हैं। पंजाब में, सिंध में तो कोई ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ जो कराची का वोटर था या सिंध में जो 1-2 सीटें उनको मिली थी वो दिलवाई गई थी। वो ऐसा कोई नहीं है कि उसका पक्के है हर तक में 2000, 3000, 4000 वोट, ऐसा नहीं है कि इमरान के वोट नहीं है, वोट है। मगर वो मैं इमरान का इक़्तिदार में आने की पोजीशन तो नहीं देख रहा, न खुद उसमें सलाहियत है, न कोई लोग। ज़ाहिर है लोग में 2023 है, 2023 में लोगों की जो अप्रोच है वो दिन ब दिन इमरान खान की एक्सपोज तो हो रहा है ना। लेकिन सूरत हाल और है ना, हाँ। मैं फारूक साहब से पूछ लेता हूँ ये सवाल कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इस हुकूमत की, महंगाई ख़त्म करने आई थी, हुकूमत बढ़ गई, हुकूमत बहरान कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उससे ज़ाहिर इमरान खान को तो पॉपुलैरिटी मिल रही है ना, वो कह रहे हैं मैं पॉपुलर हो गया हूँ, इसलिए हुकूमत इंतखाबात की तरफ नहीं जा रही। आपको लग रहा है कि इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस जो है इमरान खान साहब को उसने जीवन दान दे दिया है? देखिए ना, जीवन दान उसको इस हुकूमत ने बिल्कुल दिया है। जो महंगाई है, जो सूरत हाल है मुल्क की सियासत की, कोई चीज़ें सेटल हो नहीं रही या होने नहीं दी जा रही। खुद इमरान खान उसका बड़ा सबब है कि वो मुसलसल, उसको पता है कि मुसलसल बहरान रहेगा तो अवाम मेरे पास खींचते आएंगे। क्योंकि इमरान खान के पास, मैं समझता हूँ कि अगर उसके पॉलिटिकल विल हो और उसके पास कोई नज़रिया हो तो पीपल्स पार्टी, नवाज लीग उसके ज़रे बराबर भी नहीं आ सकते। क्योंकि अवाम महंगाई से तंग था और ये दोनों पार्टियों ने मुसलसल हुकूमत की। लेकिन इमरान खान का दुश्मन जो है वो सबसे बड़ा उसका 4 साला दौर है कि उसने उस 4 साला दौर में क्या दिया। लोग आपके पास एक मरतबा खींचे तो आते हैं, लेकिन वो बार बार जज्बाती नारों से नहीं खींचते, फिर वो आपकी कारकर्दगी की तरफ जाते हैं। इमरान खान को वो मौका मिला था कि वो कारकर्दगी दिखा था। हाँ, उसके दौर में और अब में फ़र्क यह है
کہ عالمی صورتحال اور عمران جو حکومت میں جو معیشت کی خراب کارکردگی تھی اس وجہ سے اس حکومت پہ بوجھ ہے، اور یہ اسی لیے الیکشن کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں 5 مہینے 6 مہینے مل جائیں، جو خرابی پیدا ہوئی تھی اس کو ہم ٹھیک کر کے پھر عوام کی طرف جائیں۔ تو میرے خیال میں عمران کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہے، وہ سمجھتا ہے اگر یہ 6 مہینے یا ٹائم اپنا پورا لے لیتے ہیں تو پھر عوام جو ہے وہ ان جذباتی نعروں میں نہیں آئے گی، پھر وہ کارکردگی دیکھیں گے کہ 4 سالہ کارکردگی کیا تھی اور اس حکومت کی 1 سال کی کارکردگی کیسی ہے۔ مہیش صاحب، آپ نے مجھے خبر دی تھی، تو کوئی اور خبر بھی آپ کے پاس ہوگی۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آرمی چیف کون لگیں گے، کیونکہ آپ نے نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور ان کے گھر سے آپ جاسوسی کر کے آ گئے تھے، اور نواز شریف کی زبان سے تو آپ کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن آپ نے مجھے یاد ہے بتایا تھا کہ وہ جو کونے خدروں میں باتیں چل رہی تھیں وہ یہی تھا کہ سینئر موسٹ ہوں گے، اور وہ ظاہر عاصم منیر صاحب تھے جو آ گئے۔ نواز شریف صاحب کا اپنا ارادہ کیا ہے پاکستان کی سیاست سے بطور نواز شریف؟ مسلم لیگ نون نہیں، بطور نواز شریف ابھی تک لا تعلق نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا ان سے ملاقات کے بعد آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ وہ پاکستان کی سیاست سے اسی طرح دور رہیں گے یا ان کی انٹری ہوگی کب؟ میں امداد بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی جب میری نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو صرف نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، ادھر وہ جو دوسرے لوگ آ رہے تھے یا ان کے گھر کے اور بیٹا تھا جنید تھا، اس کا مریم کا بیٹا، مریم سے کوئی بات چیت ہوئی۔ تو میں نے ایک تو نواز شریف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لا تعلق نہیں ہے وہ لا تعلق، بظاہر لا تعلق، لا تعلق کے سارے فیصلوں میں نواز شریف ہے، اور نواز شریف پورا اعتماد ہے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، میں نے اپنے وہ چھاپی بھی ہے نواز شریف صاحب کا، وہ موجودہ حکومت کے غلط پالیسیوں پہ بھی تنقید کر رہے تھے۔ انہوں نے جو نیب ترامیم جو شہباز شریف کو حکومت نے کی تھی اس میں اس نے مریم اور نواز شریف صاحبہ نے بالکل کہا یہ سارے فیصلے عمران خان کو فائدے دے رہے ہیں، تو اس کے لیے تو وہ اس ایک اسٹینڈ، سخت اسٹینڈ ہے نواز شریف کا۔ میں نے جو کچہری میں جو گیا، وہ جو دوسرے لوگوں سے بھی ان کی جو کچہری ہو رہی تھی، وہ اپنے ایک سخت اسٹینڈ پہ جس پہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں۔ ابھی بیچ میں شہباز شریف صاحب گئے، یہ ہوا، یہ حکومت آ گئی، وہ تو اس حکومت کے استعفیٰ دینے کے لیے بھی بات انہوں نے بیچ میں وہ تو مئی میں تھی نا وہ، لیکن عمران خان اگر لانگ مارچ کی بات ابھی نواز شریف سے میں نے یہ خود پوچھا، نواز شریف صاحب الیکشن سے 4 مہینے پہلے یا 3 مہینے، جب تک ان کے جو کیسز ہیں ان کا ایک عدالتی پروسیس میرے خیال میں شروع بھی ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک اور، آپ جو کہہ رہے ہیں نا خبر پہلے دی تھی، ابھی بھی خبر دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے الیکشن 2023 میں نہ ہو، 2023 کے اکتوبر میں جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو ڈیو ہے اکتوبر تک، تو وہ 1 سال اس کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ معاشی صورتحال دیکھیں، ایسی صورتحال میں جو بھی ہے پورا بوجھ اس حکومت میں تو پڑا ہے۔ اس پہ آپ کو دیکھو ضمنی انتخابات جو ہوئے پنجاب میں، اس میں آپ کا اس کا دیکھا، اس کا ریشو جو آپ ہے پھر بھی اتنا خراب نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے ان کو ایک معاشی صورتحال اس موجودہ حکومت کو بنانی پڑے گی، اس کے بعد وہ اس میں جائیں گی۔ تو اس کے لیے ہو سکتا ہے معاشی صورتحال بنانے میں اس کو ایک آئین میں بھی گنجائش ہے، جس کے بارے میں بھی ادھر بھی سوچ رہے ہیں۔ پرویز الہی نے کہا تھا کہ معاشی ایمرجنسی لگے گی۔ میں فاروق صاحب سے اسی نقطے پر، ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ڈر رہے ہیں، اس لیے دھمکی دیتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی توڑنی تھی، کے پی کے اسمبلی توڑنی تھی، 17 دسمبر کو توڑ دیتے، انہوں نے ڈیٹ دے دی جمعے کی 23 کی، اور ظاہر تحریک عدم اعتماد آنی تھی، اعتماد کے ووٹ کا گورنر نے کہنا تھا، سو ہو گیا اور معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ جس طرح عمران خان صاحب کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ اسی طرح حکومت اور خاص طور پر نواز شریف صاحب وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا خوف ان کے اوپر آج بھی ہے؟ جس طرح مہیش صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انتخابات جو تھے اکتوبر کے 20 نشستوں میں سے 15 جیت گئے، تو نواز شریف صاحب کے کہیں نہ کہیں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، اسی وجہ سے انتخابات بھی نواز شریف یا حکومت آگے کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے خوف کی وجہ سے۔ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں، آپ نے 2 چیزیں ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے کی اور دوسری نواز شریف صاحب۔ عمران خان جانتا ہے جو بھی وہ دھمکی دیتا ہے وہ دباؤ میں حکومت کو وہ اس کو پتہ ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن وہ قدم اٹھانا نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہے میں نے وہ قدم اٹھا لیا تو میرے
جو بھی پتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اسی لیے وہ اپنے کارڈز دکھا کر دباؤ میں تو لانا چاہتا ہے. جیسے اسمبلیوں کا تھا, اس کو پتہ تھا بالکل کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی, اس نے ایک پریشر کے طور پر یہ کارڈ استعمال کیا اور اتنا ٹائم فریم دیا کہ اس میں عدم اعتماد بھی آ جائے, کورٹ میں معاملہ چلا جائے. ایون پرویز الہی خود جو ہے وہ کہتا پھر رہا تھا کہ بھئی 99% ہمارے ممبر نہیں چاہتے. یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرا, نواز شریف کو بالکل خوف ہے. وہ اس لیے بڑے قدم, جیسے اب یہ ایک بحث چلتی ہے کہ یہ حکومت عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی. اتنے سارے کیسز ہیں, توشہ خانہ ہے, فنڈنگ کا کیس ہے, دوسرے کیسز ہیں, تو وہ کوئی نیب کے کیسز ہیں, وہ کارروائی کیوں نہیں کرنا چاہتے. وہ بالکل اسی لیے خوف میں ہے کہ اگر ہم نے ایک تو ہماری حکومت کی کارکردگی, وہ بھلی اس کا سبب معیشت ہو کہ معیشت اچھی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ ریلیف نہیں دے پا رہے لوگوں کو, اگر اسی دوران وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, عمران خان کے خلاف گرفتاری کرتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی اور قدم اٹھاتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جو سیاسی ہمدردی ہوتی ہے وہ کیش کرا سکتا ہے لوگوں میں. اسی لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف یہ چاہتا, ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے, وہ تو پہلے اس سیٹ اپ کے خلاف تھا کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے, عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانا چاہیے تھی, لیکن جب وہ آ گئی اور اس کے بعد تو وہ اب سمجھتا ہے کہ اگر اب ہم الیکشن میں گئے تو عمران خان لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگا کہ یہ سارا میرے پریشر کی وجہ سے جو ہوا ہے, جس کا وہ سیاسی فائدہ لے لے گا. اسی لیے نواز شریف اور پی ڈی ایم کو یہ خوف ہے, بالکل ہے, کہ اگر اس صورتحال میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ عمران کو ہوگا. اسی لیے وہ ٹائم پورا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کچھ ریلیف دے کر پھر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. تو وہ جو میں اس پہ ابھی آپ کو ایک بتاؤں, ایک نئی بات بتاتا ہوں. آپ سمجھیں, آپ نے جو خوف والی بات پوچھی ہے نا, وہ یہ خوف نہیں ہے کہ الیکشن ہم سے عمران خان جیت جائے گا. ان کو جو خوف ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو خوف ہے. ابھی کل لاہور ہائی کورٹ کا آپ فیصلہ سنیں, ادھر آئینی طور پہ گورنر کو اسمبلی بلانے کا, اعتماد کا ووٹ لینے کا ہے. کتنے گھنٹوں میں, ایک دن میں کورٹ نے جو اس کو گورنر کے آرڈر کو سسپینڈ کر کے پرویز الہی کی. ان کو جو ڈر رہے, ان کو کیا, ہم بھی جو کبھی کبھی آ کے سوچتے ہیں, ابھی اسٹیبلشمنٹ کو صرف وہ فوج یا کچھ نہیں, اور ساری اسٹیبلشمنٹ جس میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے, وہ ابھی اس میں اور چیزیں اور پہلو ہیں جس کو ان کو ڈر رہے, جو کہیں ایسا نہ ہو پھر 18 یعنی عمران خان کی ساری بیساکھیاں نہیں ٹوٹی ہیں نا, اس کا وہ ڈر ہے. اسی سے ڈرے ہوئے بھی ہیں, اس کو چیک بھی کر رہے ہیں. آرمی جو کمانڈ چینج کا تھا نا, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا اپنے ووٹوں والا یو ٹرن کا تو بادشاہ ہے, اس کے ووٹ کا پاکستان میں عمران کا آنے کا کوئی نہیں ہے. وہ جو ڈر رہے, تو وہ کتنی کوشش کر رہا تھا کہ آرمی کی جو کمانڈ کی چینج ہو, اس میں وہ ساری سسٹم اس پہ بنا ہوا تھا نا, تو نہیں ہوا. تو پھر ان کو نئے آرمی چیف کو انہوں نے اپیل کر دی. تو ابھی کورٹ میں ایک تو اسٹیبلشمنٹ وہ ہے, دوسری اسٹیبلشمنٹ کو کہیں سے کون سے فیصلے آ رہے ہیں. پنجاب کا جو پاکستان کی سیاست کا محور ہے پنجاب, اس میں کیا کھیل ہو رہا ہے. تو شہباز شریف کو یا نواز لیگ کو یا پی ٹی ایم کو انہوں نے نہیں دے رہے ہیں نا, تو اس میں سمجھے یہ ڈر ہے اصل میں, پنجاب دینا نہیں ہے بالکل. اس پہ سارا پاکستان کی نیکسٹ حکومت کا دار و مدار ہے. جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا کہ پنجاب پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں دینا, تو اب نون لیگ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. میں صاحب تو کچھ اس طرح کیا, میرے خیال میں یہ کوشش تھی, لیکن وہ کوشش جو ہے نا, اس میں وہ دراڑ پڑ چکی ہے. ہاں, ایک بات ہے کہ ابھی تک اس کی بیساکھیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی, کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو نہیں ملتی تو نواز شریف یا نواز لیگ بھی نہ آئے. وہ جو سسٹم میں کچھ ایسے لوگ جو بندے, یا ایسا ہم اسے کہیں کہ دو جو سوچوں کی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھی نا, یہ صدارتی نظام کی بات جو آ رہی تھی, ایسے لوگ اب بھی اس سسٹم میں موجود ہیں. اسی لیے وہ کوشش کریں گے, لیکن میرے خیال میں جو کمان کی چینج تھی اور اس کے بعد جو چیزیں آہستہ آہستہ چل پڑی ہیں, تو یہ اس طرف جائیں گی کہ یہ جو دوسرے طرف کے لوگ تھے جو سوچ رہے تھے کہ صدارتی نظام کی طرف جائیں یا عمران کی صورت میں اس ملک پہ مسلط ہوں, ان کو میرے خیال میں ناکامی نظر آ رہی ہے ان کی. یعنی لڑائی بہت شدید ہے, اور لڑائی صرف
یہ نہیں ہے کہ حکومت کس کے پاس ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ، جو ایک حصہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، دوسرا حصہ اس ساری کھیل میں بقول مہیش کمار صاحب وہ مکمل طور پر ملوث ہے۔ فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں اس کے لیے اصل جو نواز شریف صاحب کو یا حکومت کو، پی ڈی ایم کو ڈر کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے انتخابات نہیں کروا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔